آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی پی ٹی آئی کو اس احتجاج کی کامیابی میں آپ کی دو تین کامیابیاں پنہاں ہیں۔ نمبر 1، احتجاج میں جتنے زیادہ لوگ نکلیں گے اتنا ہی قوم کے ڈر کو، خوف کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے؟ اسلام آباد جو ہے ہمیشہ ہمارے پروگراموں میں فیملیز آیا کرتی ہے، لیکن دونوں احتجاجوں میں فیملیز جو ہے ان کی پارٹیسپیشن جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگوں کا خوف بدستور قائم ہے، یا پھر ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچے، یا پھر وہ قائم نہیں ہوئے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ سب اگر اتنی تکلیف کر لے کہ ہر ایک گھر میں بیٹھ کے ایک سوشل میڈیا ویڈیو بنا دے اور اپنے الفاظ میں بتائیں اسلام آباد کے لوگوں کو کہ ہم کیوں نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی بھی ہم پیرالسس کے شکار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ پنجاب میں خوف ابھی تک جو ہے بالکل دما چوکڑی اس نے مچائی ہوئی ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم لاہور میں اور پنجاب میں لوگوں نے بڑی ہمت کی، لیکن جس دن اس قوم کا بالخصوص پنجاب میں خوف ختم ہوا، یقین کریں یہ قوم نکلے گی نہیں، ریئیکٹ کرے گی۔ یہ جو عامر بھائی کے بچوں کا ذکر ہوا، سنے تو صحیح، 12، 14 اور 16 سال کے بچے اور ان پہ تشدد۔ اب آپ یاد رکھیں نا، ہمارے ساتھ تشدد کی داستانیں جو ہیں، اس دن اسمبلی میں ہم بیٹھے تھے تو جتنے ایم این اے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، ہر ایم این اے کی اپنی کہانی ہے۔ ہر ایم این اے پہ جو بھگتی ہیں، بہت سو کا مجھے اس لیے پتا ہے کہ بہت سو کا میں وکیل تھا۔ علی امین خان کل اور آج ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو یہ جو اس کی آنکھ ہے، مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ یہ آنکھ میں ڈاکٹر کو دکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ کہتا ہے 36 گھنٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی، 36 گھنٹے، سوچیں۔ اور اس نے کہا صرف 36 گھنٹے پٹی نہیں باندھی، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ میرے رانوں کے نیچے سے باندھے گئے تھے اور 36 گھنٹے میں نے اس حالت میں گزارے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شہریار افریدی کا میں بتاتا ہوں کہ شہریار افریدی کو 7 گھنٹے جو ہیں چھت سے زنجیروں سے اس کے ہاتھ اس طرح یہ باندھے گئے تھے، دونوں ہاتھ، کہ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ کھڑا رہ سکتا تھا، اور 7 گھنٹے۔ اور یہ میں آپ کو اگر بتا دوں کہ کیا کیا ظلم ان آپ کے لیڈرز پہ گزرا ہے تو آپ کی جو کلیجے ہیں وہ حلق کو آ جائیں۔ لہذا یہ احتجاج، اور پھر میں آپ کو خان کی بتا دوں، میں جب خان کے پاس اٹک جیل میں گیا تو میں نے خان سے پوچھا، 2 دن ہوئے تھے اٹک آئے ہوئے، تو میں نے خان سے پوچھا خان صاحب کیا پوزیشن ہے؟ خان نے کہا کہ یہ اس سیل میں کمبخت آ کے کوئی چینی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کیڑے اور وہ جو چونٹیاں ہیں وہ میری طرف جو ہیں رات کو مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ اتنے گرے ہوئے یہ لوگ تھے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ خان نے کیا کیا نہیں بکتا ہے، ہر وہ جو آپ سب نے بکتا ہے، خدا کی قسم خان نے دگنا بکتا ہے جیل میں۔ تو یہ احتجاج کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ خان کی نظریں اور خان کی امید آپ لوگوں سے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ احتجاج کرو، اور احتجاج کے ساتھ اس میں یہ پیغام پنہاں ہے کہ احتجاج ایسا کرو کہ دنیا دیکھے۔ یہ غیر ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پارٹ پہ بالکل ہم احساس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس احتجاج کو ہم نے کس لیول پہ لے جانا ہے۔ یہ شیر افضل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ پیغام کریں، یا مغل صاحب کی کہ جناب علی آپ کو فون کریں، اس کو فون کریں۔ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، کوئی ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ سب ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں 4 چیزوں کی یہ خان کی جنگ ہے۔ حقیقی آزادی کیا چیز ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ عوام کو حق حکمرانی ملا ہے، اور حق حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تمام قطغنوں سے پاک حکمرانی۔
ہمیں کوئی یہ نہ بتائیں کہ کس کو وزیر داخلہ بنانا ہے اور کس کو وزیر خارجہ بنانا ہے، اور کوئی ہمیں یہ نہ بتائیں کہ افغانستان کا دورہ کس نے کرنا ہے یا رشیا میں ہم نے کوئی ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات میں مکمل آزاد ہو، یہ خان کی حقیقی آزادی کا تصور ہے۔ دوسرا، خان کا کنسپٹ قانون کی حکمرانی کا ہے۔ قانون کی حکمرانی کیا چیز ہے کہ اگر ہماری بھی حکومت ہو کے پی میں ہے اور ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے کسی بھی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی قانونی ایسا برا نہ کر سکے کہ ہمارا نظام ہی ایسا بن جائے کہ ہم پی ایم ایل این کے خلاف یا پرویز خٹک کے خلاف یا کسی بھی پارٹی کے خلاف اپنے انتقام لینے کے جوش میں ان کے ساتھ کوئی قانون کا ابیوز نہ کر سکے۔ تیسری بات خان کی ہے سماجی انصاف کی، اور جو چوتھی بات ہے اور جو سگنیفیکنس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور رول سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہ چار باتیں میں نے بتائی ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہمیں اس کی میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ پورا پاکستان امٹ کے نکلے گا، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے۔ اگر آپ 20,000 کے بجائے اسلام آباد کی سڑکوں پہ 50,000 لوگ نکال لیتے ہیں تو یہ میٹر کرتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ سب جو ہیں اپنے کیمرے موبائل رکھ کے ویڈیو کریں اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، بتائیں ان کو کہ آئیں، فیملیز بھی آئیں، بچے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان میں وہ ہوا، وہ گندگیاں ہوئی، وہ غیر انسانی رویے اور سلوک ہوئے۔ صرف ایک میں آپ کو مثال دوں تو آپ کے کلیجے پٹنے کو آ جائیں۔ عباد فاروق کا بیٹا عمار فاروق، چھوٹا بچہ 7 سال 6 سال عمر تھی، میں ان کے گھر گیا فاتح پڑھنے کے لیے جب وہ فوت ہوا، تو ان کے 2 بھائیوں سے ملا۔ جس دن میں گیا تو اس کی ماں اس دن بھی جیل میں تھی، آپ امیجن کریں، اور ان بچوں کا باپ بھی جیل میں تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جی 9 مئی کے واقعات میں عباد فاروق کے پیچھے پولیس آئی، لے گئی، بچوں کے سامنے یہ ڈرامہ ہوا، اس کے بعد اسی پہ ختم نہیں کیا، اس کی ماں کو لینے آئے تو ماں کو لے گئے، 2 دن بعد اس کی دادی کو لے گئے، جب بھی پولیس آتی تھی دروازے توڑو، شیشے توڑو۔ اب چھوٹے بچے، سالار اور ایک چوٹا، ان کے ذہنوں پہ کیا، ہم سب کے بچے ہیں۔ میرے بھی اس دن آج سے 15 دن پہلے میرے گھر پولیس آئی رات کو 1:30 بجے مجھے گرفتار کرنے، جب میں نے پہلے احتجاج کیا اور میں نے فیملی باہر رکھی ہوئی تھی پاکستان سے باہر، تو میرا ایک بچہ ہے 5 سال کا، بہرام نام ہے اس کا، تو جب وہ آئے تو، اور 2 دن پہلے میں نے اپنی فیملی بلائی تھی، تو وہ بدقسمتی سے گھر میں تھے، میں تو گرفتاری نہیں دینی تھی، تو مجھے جو ہی میرے گارڈ نے اطلاع دی تو میں نکل گیا۔ لیکن بعد میں جب مجھے میرے گھر والوں نے سٹوری بتائی، اور جو میں نے میڈیا کو نہیں بتائی ہے، انہوں نے میرے 5 سال کے بچے کو اٹھا لیا کہ ہم اس کو لے جا رہے ہیں، تو ان کی میری مسز جو ان کی ماں ان پہ جپٹ پڑی۔ یعنی ایسے درندے کہنا بھی جو ہے نا، وہ بھی شاید ان سے کوئی گھٹیا لفظ ہو ان کے لیے، لیکن کیا مطلب، یہ بچے چھیننے کے اس میں ہم یہ سمجھے کہ بھئی ہم ہتھیار ڈال دیں، ہم اپنی بے کسی پہ، بے بسی پہ، اپنی لاچارگی پہ جو ہے ہم کہیں کہ بس جی اللہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس چیز کو سمجھو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ میں اتنا استحکام ڈالے گا۔ خان پرسوں جب مجھے کہہ رہا تھا تو لاسٹ 2 احتجاجوں پہ اس نے مجھ سے بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ کم تھے، وہ بڑا خوش تھا پنڈی کے احتجاج سے، یہ میں صاف بتا رہا ہوں، اور پنڈی میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوا، اور کیا لوگ تھے، اژدہان تھا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کس طرح نکالتے ہیں، ہم لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا نکلنا ہمارے لیے تو کیا پاکستان کے لیے معنی رکھتا ہے، 10 سے 10,000، 20,000، 50,000۔
اور جب اسلام آباد کی 0 پوائنٹ سے 50,000 کا ازدحام نظر آ رہا ہوگا، یہ احتجاج ہماری ثانوی ہے، ہمارا الٹیمیٹ احتجاج جائے گا دھرنا پہ، یہ میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور لاکھوں لوگوں کو انشاءاللہ ہم لائیں گے اور اس ڈی چوک پہ بٹھائیں گے، کیونکہ گانا ہے، ہم نکلیں گے اور ایک دن آئے گا وہ طبل جنگ ہوگا اور اس ڈی چوک پہ ہوگا، وہ ہماری آخری لڑائی ہوگی، وہ پاکستان کی سالمیت کی، جمہور کے لیے، دستور کے لیے، کیونکہ یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں یہ ہم بین الاقوامی کمیونٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پاکستان میں حکام تو سارے ٹھگ ہیں، یہ تو سارے ٹھگ ہیں، ان کو احتجاج کی کیا سمجھ ہے، ان کو پتہ ہے یہ فراڈ سے، چیٹنگ سے جو ہے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا خان کی اس آنکھوں، امید بری آنکھوں کا خیال کرو، صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے تالیاں بجا دی، رخصت ہو گئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا، چلو جی جو آ گیا سو آ گیا۔ آپ سب کی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ہے، جتنے جنرل سیکرٹری صاحب کی ہے، جتنے ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ کی ہے، یا سر آپ کے حلقہ صدور کی ہے۔ خان کی امید ہوتی ہے، تو لہذا 3 کام کر لیں۔ نمبر 1 جو حلقہ صدور ہے، میں ایک بات ویسے واضح کر دوں،